السلام علیکم. حلقہ 11 میں خوش آمدید. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر یورپ کو اسلام کے نام سے چڑ ہے تو اسی غیرت مند فقر. ہم اس سے پہلے قرآن پاک کو سمجھنے کے جو آداب ہیں ان پر بات کر چکے ہیں. سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق کو قائم کرنے کے لیے اور سنت مبارکہ کی حکمت حاصل کرنے کے جو آداب قرآن بتاتا ہے ان پر بات کی جا چکی ہے. اور پھر ہم نے عشق رسول اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی. جو تمام تر مقصد ہے دین کا، جو تمام تر مقصد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے اور اس پیغام کو انسانوں میں پہنچانے کا، اس کی ایک روحانی روح، ایک اساس موجود ہے. اور وہ اساس یہ ہے کہ ایسی نسل قوم پیدا کی جائے، ایسی قوم پیدا کی جائے جو رب کی عاشق بھی ہو، اللہ کے رسول کی عاشق و مؤدب بھی ہو، اور دنیا میں وہ تہذیب، وہ قوم، وہ سویلائزیشن قائم کر سکے کہ جس کی بنیاد فقر غیور، غیرت، جرت، شجاعت، دلیری پر، ایمان کے اوپر مبنی. علامہ اقبال نے جس طرح قرآن پاک کی اس روح کی نمائندگی کی ہے، اس کے لیے بہت خوبصورت الفاظ آپ نے استعمال فرمائے ہیں. قرآن پاک کی خوبصورت ترین تشریح، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی خوبصورت ترین حکمت کو اگر کسی نے 20ویں صدی میں بیان کیا ہے تو علامہ اقبال کے ان خوبصورت ترین الفاظ میں، جن میں ایک آپ کا تصور خودی، اور پھر اس تصور خودی کے ساتھ آپ فقر غیور کی بات کرتے ہیں، آپ عشق حقیقی کی بات کرتے ہیں، آپ شاہین کی بات کرتے ہیں. انشاءاللہ اب آنے والے ان محفلوں میں، ان حلقہ 11 میں ہم اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ انہی اصطلاحات پر بھی بات کریں گے، ان کی حکمت پہ بات کریں گے، ان کے رازوں پر بات کریں گے، اور آئندہ آنے والی نسل کی تربیت اور تعلیم کے لیے علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں وہ کلام اقبال پر اس پہ بات کی جاتی ہے. بچوں، اقبال کے شعروں سے ہی شروع کرتے ہیں. دیکھیں کہ اقبال اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں. ایک زہد خشک، ایک زاہد جو نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، عبادات بھی کرتا ہو، جس کا زہد تسبیح و مناجات میں چھپا ہوا ہو، ہر وقت تسبیح و مناجات میں لگا رہے اور وہ جنت کا خواہش مند ہو، اقبال کے نزدیک یہ غلاموں کا دین ہے. اقبال کے نزدیک یہ تصوف، یہ دین، یہ شریعت، یہ طریقت ان کی ہے کہ جو نہ اپنے آپ سے واقف ہیں، نہ جو رب کے طالب ہیں، جو نہ دنیا تبدیل کر سکتے ہیں، جو نہ تقدیر ساز ہیں، نہ تاریخ ساز ہیں. اقبال جو بندے مومن کی صفت بتاتا ہے بچوں، وہ یہ کہ وہ وسط افلاک میں تکبیر مسلسل دیتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ. وہ تسبیح و مناجات پیوستہ زمین پہ نہیں کرتا. اقبال کمپیرزن دیتے ہیں اس کا، یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا پیوستہ زمین پہ تسبیح و مناجات. وہ مسلک مردان خود، وہ اس کا مسلک ہے جو خود آگاہ بھی ہے اور اپنے رب میں مست بھی ہے. اور یہ مذہب ملا و جماعت و نباتات، یہ جو بہت بڑا فرق ہے. امت کا زوال کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے مسلک مردان خداگاہ خدا مست کو ترک کر کے وہ مذہب اختیار کر لیا جو ہمیں تن آسانی کی، غلامی کے سبق دیا کرتا ہے. اقبال جب بندے مومن کی صفات بتاتے ہیں تو اس میں عشق کا جو مقام بتاتے ہیں کہ جو گرمی گفتار و کردار ہے، جو انسان کے وجود میں ایک آتش بھڑک رہی ہوتی ہے، عشق الہی کی اور عشق رسول کی. اس کے بغیر مسلمانی بھی کہ عشق دم جبریل، ابراہیم علیہ السلام کا جو سانس ہے وہ بھی عشق سے چلتا ہے. عشق دل مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو تڑپ اور طلب ہے اپنے رب کی، اللہم رفیق الاعلیٰ، وہ جو اختیار آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا رب کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو آخری الفاظ جو حضور نے بیان پر اللہم رفیق الاعلیٰ، وہ ایک عشق دل مصطفیٰ، وہ ایک تڑپ اور طلب اپنے رب کی، اللہم رفیق الاعلیٰ. عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. جو کچھ پوری زندگی اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اٹھا کے دیکھیے، ایک انقلابی دعوت ہے، ایک طوفانی سفینہ ہے، طوفانوں سے ٹکرا رہے ہیں جا کے. سکون نہیں ہے اس زندگی میں، وہاں پہ تناسانی، آرام، سکون، آسائشیں، آرام، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پہ غزوہ خندق کھودتے ہوئے صحابہ جو نعرہ پڑھتے ہیں، جو ترانہ پڑھتے ہیں، لا عیش الا الآخرہ، آخرت میں ہی عیش ہوگا. عیش آرام کچھ بھی نہیں ہے سوائے آخرت کے. اس دنیا میں تو رگڑے ہیں ہمارے، اس میں تو آزمائشیں ہیں، تکلیف ہے، تصادم ہے.
23 سال کی حیات مبارک اٹھا کے دیکھیے، سوائے تصادم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ایسی آزمائشیں ہیں، ایسے ٹیسٹ ہیں، مگر وہ کس غیرت اور ڈگنیٹی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارک میں آپ کو ایک مرتبہ کہیں بھی شکوہ نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام شکوہ لے کر آپ کے پاس جاتے ہیں، یا سیدی بھوک کے مارے حال یہ کہ ہمیں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، سیدی کیا فرماتے ہیں؟ اپنا کرتا اٹھا کے دکھاتے ہیں، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ یہ ہے فقر غیور، جو اساس ہے پوری شریعت کی اور پورے دین کی، کہ جو نسل تیار کرنی ہے وہ اتنی غیرت مند ہو، اتنی غیرت مند ہو کہ جبریل بھی اس کے سامنے آ کر کہیں اے حاجہ، کوئی حاجت، وہ کہے تم سے نہیں، فم علیک فلا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت اس آگ میں ڈالنے سے پہلے جب بالکل آگ میں جانے کا وقت ہوتا ہے، جبریل آ کے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے فی حاجہ، کوئی حاجت؟ کہتے فم علیک فلا، تم سے نہیں، کہتے ہیں اللہ سے، کہتے اس کو پتا ہے۔ یہ ہے فقر غیور، یہ ہے دین کی اساس۔ سوچو ذرا ایک لمحے کے لیے کہ اگر یہ قوم کا ہر فرد اس غیرت سے وابستہ ہو، آراستہ ہو، اس کے پاس یہ غیرت کا ہتھیار ہو، اس قوم کو شکست دی جا سکتی ہے؟ ناممکن۔ ہمارا المیہ یہی ہوا ہے کہ ہم اپنے فقر سے، اپنی غیرت سے، اپنی فقر غیور سے، جس کو اقبال کہتے ہیں دین اسلام کا نام ہی دوسرا فقر غیور، دین ابراہیمی کو ہم فالو کرتے ہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں پھر آپ اصحاب الاخدود کی مثال قرآن دیتا ہے، قتل اصحاب الاخدود، وہی جماعت جن کا قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ جن کو کفار نے پوری جماعت کو آگ میں ڈال دیا تھا، اور اس جماعت کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے لکھ دیا کہ آگ میں جانے سے پہلے وہ اپنے بچوں کو، بیویوں کو سمجھاتے ہیں ہم سارے آگ میں جا رہے ہیں، گھبرانا نہیں، یہ آگ تمہیں نظر آتی ہے، اصل میں جنت کے باغ ہیں یہ۔ اور وہی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ نے کیا، کون بردن و سلام ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی ہو جا، جنت کا باغ بنا دیا۔ تو یہ جو اقبال پھر مزید جو اس غیرت کو، اس فقیر کی غیرت کو، بندہ مومن کے ایمان کی غیرت کو جو ایکسپلین کرتے ہیں، کہتے ہیں غیرت ہے طریقت حقیقی، جو اصل طریقت ہے، جو اصل تصوف ہے، وہ غیرت پہ مبنی ہے، بزدلی اور بغیرتی پہ نہیں۔ غیرت ہے طریقت حقیقی، غیرت ہے فقر کی تمامی۔ جو انسان فقر کا رستہ اختیار کرتا ہے، فقیری کا رستہ اختیار کرتا ہے، اس کی معراج یہ ہے کہ وہ اس سے زیادہ غیرت مند آدمی کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں خودی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی۔ ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو وہی بات اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے، مسکین اور عاجز، محکوم، پوری دنیا سے رسوا بھی ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اختیار اور طاقت اس کے پاس کوئی نہیں ہے، پیوستہ زمین ہے، زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، تسبیح و مناجات میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ایک فقیر وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں خودی ہو زندہ، اگر اس کی خودی زندہ ہے، اگر وہ بے چین ہے، تڑپ رہا ہے، طلب کر رہا ہے رب سے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو بندہ مومن کی خاص مقام ہوتا ہے، تو خودی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی، نہیں ہے سنجر و تغرل سے کم شکو فقیر۔ یعنی تغرل اور سنجر بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب ایک خودی زندہ ہوتی ہے ایک فقیر میں، تو اس کا جلال جو ہوتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے جلال سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ اب سنیں، رب واقعہ یاد کیجئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت رضوان کا موقع ہے، کفار میں سے ایک آدمی آ کے مسلمانوں کی جماعت کو دیکھتے ہیں اور واپس جا کے کفار مشرکین کو یہ بتاتے ہیں کہ الفاظ اب سنیے، تاریخ نے اس الفاظ کو نوٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایران کے بادشاہ کے دربار میں گیا ہوں، میں رومن بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے جو جلال اور ہیبت رسول اللہ کی دیکھی ہے صحابہ کے سامنے، میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں وہ جلال نہیں دیکھا۔ جب حضور بات فرماتے ہیں تو صحابہ کرام پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ آپ کے چہرے مبارک کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ آپ تھوکتے ہیں تو آپ کی تھوک نہیں گرنے دی جاتی، آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا۔ یہ فقیر کا جلال ہماری پوری تاریخ میں آپ کو نظر آتا ہے۔ امام مالک مدینے کے امام ہیں، بادشاہ وقت نے کوڑے مار مار کے ہاتھ نکال دیا، لیکن حالت یہ ہوتی تھی کہ خلیفہ وقت جو پوری دنیا میں ظالم و جابر مشہور ہوا کرتا تھا، اس کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ امام مالک کے آگے جا کے سفارش کر سکے، اس کی جان نکلتی تھی۔ احمد بن حنبل، ان کو کوڑے اتنے پڑے، اتنے کوڑے ان کو پڑے، کہتے ہیں ہاتھی کو کوڑے پڑتے تو اگر بادشاہ کے دربار میں، خلیفہ کے دربار میں، ہاتھی کی جان نکل جاتی، اور وہ امام اپنے سر، اپنی گردن، اپنا وجود بلند کر کے اپنے فتوے پہ قائم رہے کہ جس فتوے کی وجہ سے ان کو کوڑے پڑ رہے تھے۔ یہ فقر غیور ہوتا ہے، غیرت مند کا فقر۔ امام حضرت مجدد الفسانی، اکبر بادشاہ نے ظلم کی حد کر دی آپ کے اوپر، اکبر کے دین الہی کو قبول کر لیا، حتیٰ کہ اکبر کے دربار میں رواج تھا کہ آ کے سجدہ کرنا ہوتا تھا، انہوں نے کہا سجدہ میں نہیں کرتا،
جب ہر طرح سے گردن نیچے کرنے کی کوشش کی اور فقیر نے اپنی گردن سیدھی رکھی، کاٹ تو جھکے گی نہیں، تو اکبر بادشاہ نے طریقہ یہ کیا کہ ایک چھوٹا سا دروازہ بنایا اور کہا کہ ان کو اس دروازے سے گزارتے ہیں، اور خود آگے اکبر بیٹھا ہوا تھا کہ دروازے سے گزریں گے تو گردن جھک جائے گی. تو اس فقیر نے پاؤں پہلے داخل کیے اور پیروں کے ذریعے دروازے سے نکل کر آئے. یہ ہے فقر غیور. اور یہ سوچو میرے بچوں ایک سیکنڈ کے لیے، بادشاہ کے دربار میں یہ بات کرنا آسان نہیں ہے. ایسا ظالم بادشاہ جو پتا کہ گردن کاٹ کے رکھ دے گا. ہم اپنے بڑوں کی باتیں بتا رہے ہیں. آپ کو واقعہ حضرت خبیب کا سناتے ہیں. تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک بڑا دردناک واقعہ ہے. آنکھوں سے آنسو آج نکل آتے ہیں جب حضرت خبیب کا واقعہ آپ سنتے ہیں. کفار کے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے کہ ہم کو دین سیکھنا ہے، اپنے کچھ معلم ہمارے ساتھ کر دیجئے. تو حضور نے کچھ صحابی آپ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کر دیے. انہوں نے آگے جا کے غداری کی اور حضور کے صحابہ کو شہید کر دیا. اس میں 2 صحابی حضرت خبیب اور ایک حضرت زید، ایک اور حضرت زید تھے، ان کو زندہ گرفتار کر لیا گیا. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار مشرکین مکہ قریش انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ان کو سولی چڑھا دیا جائے گا، نیزوں سے چھید دیا جائے گا، درخت پہ باندھ کے لکڑی پہ باندھ کے نیزوں سے چھیدا جائے گا. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو آپشن دیا گیا کہ ایمان چھوڑ دو، اگر واپس کافر ہو جاتے ہو تو تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں. اس کے بعد وہ ایک بڑا دردناک واقعہ ہے. آپ نے وہاں پر بڑے خوبصورت اشعار پڑھے اور کہا یا اللہ یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ دو تمہاری جان بچ جائے گی، واللہ اب میرے لیے مرنا آسان ہے، جہنم میں جانا آسان نہیں ہے، میں اب ایمان نہیں چھوڑ سکتا. مجھ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ تک تعلق کر لو، رسول اللہ کو چھوڑ دو. اب جب میں نے فیصلہ کر لیا اس بات کا کہ میں نے ایمان پہ جان دینی، تو مجھے پرواہ نہیں کہ میں کس کروٹ لٹا کے ذبح کیا جاتا ہوں، لیکن اب میں اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں، بڑا خوبصورت رونا آ جاتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ جو رسول اللہ نے میرے ذمہ ڈیوٹی دی تھی وہ میں نے پوری کر دی، رسول اللہ کو بتا دینا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یعنی دس بیکیم، یہ تاریخ اسلام کا ایک ایموشنل ترین واقعہ ہے. اس کے بعد حضرت خبیب سے پوچھا جاتا ہے، جب ان کو نیزے مارتے ہیں نا درخت پہ لگا کے، تو ان کے جسم سے نیزے جب چھیدے جا رہے ہوتے ہیں انہیں، تو ایک کافر کہتا ہے کہ کیا تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ تمہاری جان بخشی ہو جائے اور تم بستر پہ آرام سے سو رہے ہو اور تمہاری جگہ پہ رسول اللہ یہاں پر ہوں؟ حضرت خبیب کا جواب سنیے اس وقت جب پورے جسم میں نیزے پروئے جا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ رسول اللہ کو ایک کانٹا بھی چبھے اور اس کے بدلے میری جان بچ جائے. اگر میری جان جاتی ہے رسول اللہ کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھے تو میں یہ قبول کرتا ہوں. یہ ہے فقر غیور، یہ ہے غیرت مند فقر. یہ جب فقر غیور امت میں، غیرت میں، قوم میں پیدا ہوتا ہے نا، اس کے بعد کائنات کی کوئی چیز اس کو شکست نہیں دے سکتی. ایک صحابی ماشاءاللہ سعد بن ربی ان کا نام تھا، جنگ احد کا واقعہ ہے. حضور نے جنگ احد کے بعد بھیجا صحابہ کو تلاش کرو وہ کدھر ہیں. ان کے پاس پہنچے، پوچھا کیا حال ہے، کہنے کہ بس مردہ ہی سمجھو، بس آخری سانس نکل رہی تھی. تو اس حالت میں ان صحابہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو میرا سلام دے دینا اور یہ گواہی دینا کہ آپ نے جو پیغام ہم تک پہنچانا تھا آپ نے اس کا پورا حق ادا کر دیا. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی. پھر اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں، مدینے کے انصار کو، کہ دیکھو اگر تم میں کوئی ایک آنکھ بھی زندہ ہے، تم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے اور رسول اللہ کو اگر تکلیف پہنچ گئی تو یاد رکھنا پھر اللہ کے حضور تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے، رسول اللہ تک کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ تھا فقر غیور. ایک میدان جنگ میں 3 صحابی زخمی پڑے ہوتے ہیں اور ایک صحابی بھاگ کے جاتے ہیں کسی کو پانی پلانے کے لیے. جب پہلے کو پانی پلانے لگتے ہیں تو ساتھ سے آواز آتی ہے عطش، پیاس. وہ منہ ہٹا لیتے ہیں، کہتے نہیں پہلے بھائی کو پانی پلاؤ. وہ دوسرے کے پاس جاتے ہیں پانی پلانے کے لیے تو تیسری آواز آتی ہے پیاس. دوسرا منہ ہٹا لیتا ہے، کہتا نہیں تیسرے کو پلاؤ. وہ تیسرے کے پاس بھاگتے ہیں تو وہ شہید ہو جاتے ہیں. دوبارہ لوٹ کے دوسرے کے پاس آتے ہیں تو وہ شہید ہو جاتے ہیں. لوٹ کے پہلے کے پاس آتے ہیں، یہ شہید ہو جاتے ہیں. تینوں پیاسے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اپنے زخمی بھائی سے پہلے پانی پی لیں. یہ ہے فقر غیور. یہ ہے فقر غیور. میرے بچوں اگر یہ مقام حاصل نہ کیا، یہ نماز، یہ سجدے، اقبال کہتے ہیں تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اگر یہ عشق رسول حاصل نہ کیا
اس نماز روزے عبادتوں کے نتیجے میں تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ فقر غیور نہ ملا، یہ صرف صحابہ پہ محدود نہیں تھا، اس دور میں ہر مسلمان اس تلوار سے آراستہ تھا. وہ واقعہ یاد کرو جب ایرانی بادشاہ نے اپنا دربار لگاتا ہے اور کہتا ہے مسلمانوں سے میں ملوں تو صحیح کہ یہ قوم ہے کیا جو عرب کے ریگزاروں سے اٹھی ہے اور پورے پرشین امپائر کو ٹکرا گئی جا کے. نہ ان کے پاس تلواریں، نہ کھانے پینے کا سامان، پھٹے ہوئے کپڑے، بھوکے ننگے نظارے دیکھنے میں لگتے ہیں، مگر غیرت کا ان کی عالم یہ ہے کہ نہ کسی سے خوف کھاتے نہ کسی سے ڈرتے. تو ایرانی بادشاہ نے سردار نے اپنا پورا دربار سجایا، پوری طاقت، فوجی طاقت جو ہوتی ہے اس کا روب ڈالا اور مسلمانوں سے کہا اپنے سفیر کو بھیجو. ایک صحابی اپنے گھوڑے کے اوپر، لحیف لاغر گھوڑا، پھٹے ہوئے کپڑے، ان کی تلوار کے اندر نیام بھی شاید نہ ہو، اس کے دربار میں آتے اور بغیر کسی چیز سے متاثر ہوئے اپنے نیزے سے اس کا قالین کاٹتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں ادھر ادھر، ان کو ذلیل کرنے کے لیے بادشاہ نے کوئی کرسی نہیں رکھوائی تھی، کھڑا رہ کے بات کرے گا. تو یہ خود سے جاتے ہیں اور بادشاہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جا کے، اور لوگ ایک دم ان کے پروٹوکول کے خلاف ہوتا ہے تو وہ ان کو گھسیٹ کے نیچے گرا دیتے ہیں، یہاں تم نہیں بیٹھ سکتے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا ہوں، تم نے مجھے بلایا تو میں، تم میرے لیے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں رکھتے ہو، کوئی بات نہیں. خنجر نکالا، قالین کو کاٹ کے انہوں نے ٹکڑا الگ کیا، قالین اٹھا کے پھینکا، اللہ کی زمین پر بیٹھے کہتے اب بات کرو مجھ سے، نیگوشیٹ کرو، کیا چاہتے ہو. ان کی جان نکل گئی رومن پرشین امپائر کی. اندازہ کریں اس فقیر کا جلال کتنا تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو بات کرتا ہے اس کی نگاہوں سے نگاہیں چار نہیں کی جا سکتی. ہم نے ایسے اللہ کے فقیر دیکھے ہیں. قدرت اللہ شاہد ممتاز مفتی کی کتابیں پڑھیے، اللہ جو لبیک جو ممتاز مفتی کی کتاب ہے اس کے اندر جب وہ ذکر کرتے ہیں ان فقراء کا کہ جو مسجد نبوی کے درباروں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بلیوں والی سرکار کہلاتے ہیں وہاں پر، کوئی ایسے فقیر ہیں جو وہاں جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ممتاز مفتی کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے ایسے شعلے نکلتے تھے کہ آپ نگاہیں چار نہیں کر سکتے. یہ فقر غیور ہوتا ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ جو اقبال جب اس کو طریقہ بتاتے ہیں کہ اس فخر کی، اس غیرت کی، اس عزت کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کو حاصل کیسے کیا جائے، فرماتے ہیں تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں تو میں یہ بتاؤں کہ ایک فقیر کیسے بنتے ہیں. اور پھر فقر تو اصل بادشاہت ہوتی ہے، ایک فقیر اصل بادشاہ ہوتا ہے. بڑے بڑے بادشاہ وقت ایک فقیر کے دربار پر بیٹھتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے فقیر وقت، اور ماشاءاللہ تمام اولیاء کے سربراہ، خلیفۃ الوقت عباسی خلیفہ آپ کے پاس آتا ہے. اسی بغداد میں عباسی خلیفہ کی حکومت بھی ہے، اسی بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کی شہنشاہ بغداد آپ کہلاتے ہیں آج بھی. عباسی خلیفہ کو کوئی نہیں جانتا. عباسی خلیفہ آپ کے دربار میں آتا ہے. روب اور جلال کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کی جان نکلتی ہے ان کے آگے تشریف رکھتے ہوئے. اب کیفیت دیکھیں فقیر کی کیا. اشرفیوں کی تھیلی لا کے رکھتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے آگے کہ میں تحفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. وہ فقیر جلال میں اس کو دیکھتے ہیں عباسی خلیفہ کو، جس کی سلطنت یاد رکھیے گا چین سے لے کر اندلسیہ تک، ان سرحدوں تک اور یورپ تک پھیلی ہوئی ہے. اس خلیفہ کو دیکھتے ہیں جلال سے، اشرفیوں کی تھیلی اٹھاتے ہیں، اشرفیوں کو نچوڑتے ہیں، اس میں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں. کہتے ہیں لوگوں کا خون چوس کر لائے ہو میرے پاس. بادشاہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے وہیں پہ. اس کو اٹھا کے نکالا جاتا ہے وہاں سے. اس کے بعد جرت نہیں ہوتی کہ آئندہ ان کے پاس کبھی آ کے اس طرح کی حرکت کرے. دھاڑے مار مار کے روتا ہے خوف کے مارے. یہ خلیفہ وقت کا عالم ہے ایک فقیر کے آگے. سلطان محمد تغلق، سلطان غوری، شہاب الدین غوری، جب وہ پرتھوی راج ہندوستان میں، اس سے پہلے اس کو خواب میں مسلسل حضرت معین الدین چشتی خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہندوستان تیرا ہے، آ کے قبضہ کر لے. اس کو بار بار اتنی خواب میں اس کو بشارتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی فوج جمع کرتا ہے، آتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، شکست دیتا ہے. شکست دے کے لوگ اس سے کہتے ہیں قریب میں ایک فقیر رہتا ہے کٹیا میں، ایک جھونپڑی میں ایک فقیر ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے. بادشاہ وقت اپنی فوج کے ساتھ حضرت معین الدین چشتی کے دربار پہ حاضری دیتا ہے. چہرہ دیکھتا ہے، پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی فقیر ہیں جو خواب میں آیا کرتے تھے. قدموں میں گرتا ہے، معافی مانگتا ہے، پیار کرتا ہے، عزت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، حکم مانتا ہے. اور وہ فقیر اس کو، حضرت نظام الدین اولیاء جب سلطان تغلق آپ کو تھریٹ کرتا ہے کہ میں ابھی دہلی سے باہر جا رہا ہوں، جب واپس آؤں تو آپ دہلی میں نہیں ہونے چاہیے ورنہ میں تلوار سے گردن اتار دوں گا آپ کی. نظام الدین اولیاء
ان کے تمام مرید پریشان، لوگ پریشان، ان سے محبت کرنے والے پریشان. سلطان الہند، سلطان الدہلی. تو بادشاہ کا جو خط آپ کے پاس آتا ہے جس پہ لکھتا ہے بادشاہ کے اس جگہ سے نکل جائیے گا، جب میں واپس آؤں تو آپ یہاں پہ نہ پائے جائیں، تو اسی خط کے اوپر کاٹ کے حضرت نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے. وہ تاریخی واقعہ بن جاتا ہے کہ سلطان تغلق جب دہلی کی طرف آ رہا ہوتا ہے، بالکل دہلی سے ایک منزل پہ رہ جاتا ہے، قریب ہے دہلی، لوگوں کو پتا ہے بادشاہ فوج کے ساتھ آ رہا ہے، اب تو آنا ہی آنا ہے. اس میں نظام الدین اولیاء سکون سے بیٹھے ہیں، ہنوز دلی دور است، فکر نہ کرو، دلی بہت دور ہے. اور تاریخ میں اردو میں آج تک محاورہ بن جاتا ہے، کوئی کام نہیں ہونا ہوا تو کہتے ہیں ہنوز دلی دور است. تو یہی ہوا کہ بادشاہ اپنے محل میں ٹھہرتا ہے، محل گرتا ہے، بادشاہ ختم ہو جاتا ہے، اور دنیا کو پتا ہے کہ فقیر کو چھیڑنے کا انجام پھر کیا ہوتا ہے. ہنوز دلی دور است. اقبال فرماتے ہیں تجھے گر فقیری اور شہنشاہی کا بتا دوں، غریبی میں نگہبانی خودی کی. اپنی غریبی میں اپنی خودی کی نگہبانی کرو. غریبی میں اپنی عزت، غیرت، اپنے فقر کی حفاظت کرو، تم کو فقیری مل جائے گی، تم فقیر بن جاؤ گے. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. میرے بچوں یہ لازم بات ہے. ایسے ایسے اب یہی بتاؤ نا، کوڑے پڑ رہے امام احمد بن حنبل کو، امام مالک کے بازو نکال دیے، مجدد الفسانی کو جیل میں بند کر دیا، کیا کیا نہیں کیا. کمپرومائز کر لیتے بادشاہ کے ساتھ، کیا فرق پڑتا ہے، بڑے لوگوں نے کیا تھا اس وقت. اس موقع پہ سٹینڈ لینے کا مطلب ہے حضرت خبیب کہہ لیتے، جھوٹ موٹ کا اسلام چھوڑ دیتے، بعد میں اسلام لے آتے. یہ بھی تو طریقہ ہے نا، دین میں اجازت ہے اس بات کی، شریعت میں اجازت ہے کہ تمہیں کوئی قتل کرنے لگے تو جھوٹ موٹ کا انسان دکھا سکتا ہے کہ اپنا ایمان چھپا سکتا ہے. انہوں نے تو ایمان نہیں چھپایا، انہوں نے تو گردن کٹوانے پسند کی، ذبح ہونا پسند کیا، کوڑے کھانے پسند کیے. کیوں؟ وہی بات کہ جن سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ بارش میں کیچڑ میں پھسلنے لگے تو کچھ بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا تم پھسلنا نہیں، دھیان کرنا. تو بچے ان کو دیکھ کر کہتے ہیں امام آپ نہ پھسلیے گا، آپ پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی. جن لوگوں نے امت کی قیادتیں کرنی ہوتی ہیں نا بیٹو، وہ پھر عزت پر رستہ اختیار کرتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے، وہ فتووں پہ نہیں چلتے، وہ گردنیں کٹواتے ہیں. فتوے تو موجود ہیں کہ جان بچائی جا سکتی ہے، جھوٹ موٹ کیا جا سکتا ہے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے، مگر اللہ کے بندوں کا پھر یہ اقبال کہتے ہیں لیکن یہ معاملات سخت ہیں، نازک ہیں، یہ آسان نہیں ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ. یہ حلقہ یارہ ہے نا. اقبال کہتے ہیں کہ اگر نظر نہیں ہے تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، اگر تمہاری نگاہ نہیں ہے تو میری باتیں مت سنو، کہ نقطہائے خودی ہیں، خودی کی باتیں کرتا ہوں جو میں انسان کی ریئلائزیشن کی، فقر کی بات کرتا ہوں، عشق الہی، عشق رسول کی بات کرتا ہوں. کہ تیز دھار تلوار کی طرح تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی اگر تم ان کو سمجھ نہیں پاؤ گے، اگر تم ان کا مذاق اڑاؤ گے، اگر تم ان پہ طنز کرو گے، اگر تمہاری عقل میں نہیں آئیں گی یہ باتیں، اگر تم ریسپیکٹفل نہیں ہو، بادب نہیں ہو، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے سیکھنے کے لیے. اگر بادب نہیں ہوگے تو پھر تمہیں نقصان ہوگا ان باتوں سے، کیونکہ یہ باتیں کائنات کے راز اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. یہ تمہیں شہنشاہی کا گر بتائیں گی، یہ تم کو یہ بتائیں گی کہ اس کائنات میں فقیری میں رہتے ہوئے شہنشاہی کیسے کرتے ہیں. غیرت ہے طریقت حقیقی، جو طریقت حقیقی اس میں غیرت ہے، غیرت ہے فقر کی تمام. یہ بات جس کے حوالے فرماتے ہیں پھر اس کہتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس قوم کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. جس کے جوانوں کی خودی غیرت اتنی ہو اس کو تلواریں نہیں چاہیے ہوتی. اب سوچو ذرا 17 کروڑ پاکستانی مسلمان ہیں، امت کا المیہ کیا ہے؟ 1 ارب مسلمان ہے، 1 ارب مسلمان دنیا میں. فلسطین میں 30 لاکھ یہودی بستا ہے، اسرائیل میں. یہ مسلمان اگر پھونک بھی مارے نا مل کر تو اتنا بڑا طوفان برپا ہو جائے کہ وہ یہودیوں کو بہا کے سمندر میں دھکیل دیں. لیکن وہ حضور کی اس حدیث شریف کے مطابق کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف اس طرح غالب ہو جائے گا مسلمانوں پر کہ دنیا کی قومیں ٹوٹی پڑ رہی ہوں گی مسلمانوں کو لوٹ کھسوٹ کرنے کے لیے. اور اس کا سارا المیہ یہ ہے بغیرتی، سارا المیہ یہ ہے خودی کی موت، سارا المیہ یہ ہے کہ فقر غیور اس کو ہم ترک کر بیٹھے. سارا المیہ یہ ہے کہ عشق کی آگ بجھ گئی، بجھی عشق کی آگ، باقی راکھ کا ڈھیر ہے. یہ جسم صرف راکھ کا ڈھیر ہے اگر اندر عشق کی آگ نہ جل رہی ہے. اور عشق کی آگ کا مطلب یہی ہے کہ طوفانوں سے فقیر کا سفینہ ہمیشہ طوفانی. اقبال فرماتے یہ ہو نہیں سکتا. فرماتے
خوار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم. دیکھو بچوں، یہ کائنات کے راز ہیں جو اقبال نے نچوڑ کر دے دیے قرآن و سنت سے آپ کو. چھوٹی باتیں نہیں ہیں. خوار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم کبھی زمانے میں خوار نہیں ہو سکتی. عشق ہو جس کا جسور، فقر ہو جس کا غیور. جس کا عشق بھی عروج پہ ہو، جس کا فقر بھی غیرت مند ہو، وہ قوم خوار نہیں ہو سکتی. اگر زمانے میں خوار ہو رہے ہو، ہم اس لیے خوار نہیں ہو رہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم روزے نہیں رکھتے، ہم حج نہیں کرتے. آج جاؤ دیکھو ماشاءاللہ حج کے اوپر 50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے. پوری دنیا میں مسجدیں بھی آباد ہیں، لیکن مسلمان رسوا ہوتا ہے. فقر غیور، خودی کی حفاظت نہیں ہے، عشق حقیقی. اور وہ فرماتے، اور یہی ہوا. اب لگتا، دیکھو یقین نہیں آتا کہ 100 سال پہلے اقبال، 90 سال پہلے اقبال یہ باتیں کر کے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں خودی کی موت سے روح عرب ہے بے تب و تاب. خودی کی موت ہوئی تو عرب دنیا کو دیکھ لو، ان کی روح میں کوئی چمک نہیں ہے، کوئی دمک نہیں ہے. بے غیرت اور بے شرم حکمران، مردہ حس، بے حس قومیں. ایک ملک کے اوپر 40 30 سال سے ایک ہی حکمران بیٹھا ہوا ہے. اس قوم میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ اس ناپاک اور پلیت حکمران کو تبدیل کر کے وہاں پہ کوئی اللہ کا دین نافذ کر لے. تمام عرب ملکوں کا حال اٹھا کے دیکھ لو، کس کا نام لے؟ وہی پلیت ناپاک حکمران بیٹھے. پوری عرب قوم بالکل غیرت ہی مر گئی جیسے لگتا ہے. چاروں طرف اسرائیل حملے کرتا ہے جب فلسطین کے اوپر، تو مصر سرحدیں بند کر لیتا ہے کہ کہیں امداد نہ چلی جائے فلسطینیوں کو. مطلب غیرت، شجاعت، دلیری، حمیت، عزت، آبرو کہاں گئی؟ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفی، خاک و خون میں لٹ رہا ہے. اس وقت ترکمان سخت کوش تھا، آج بھی مسلمان سخت کوشی ہے. فرماتے ہیں خودی کی موت سے ہے روح عرب ہے بے تب و تاب. بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام. عراق کا، عجم کا، تمام مسلمان دنیا کا جسم اس میں لگتا ہے جیسے ہڈیاں ہی نہیں ہیں، اس میں خون ہی نہیں ہے. ہمارا یہی حال ہوا ہے نا. کیوں؟ خودی کی موت سے. اس لیے کہ ان کے اندر وہ غیرت خودی، وہ آگ انسان کے وجود میں جو لگتی ہے، جو عشق الہی کو طلب کرتی ہے، عشق رسول کو طلب کرتی ہے، تڑپاتی ہے. والا واقعہ یاد کرو، میرا جسم چھید دیا جائے لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو ایک کانٹا بھی چبھے. پھر اس پر اقبال دعا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ خدا کرے تجھ کو فقر کی تلوار. خدا تجھ کو عطا کرے فقر کی تلوار. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن. یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار. اگر ایک مومن کے پاس فقر کی تلوار آ جائے تو پھر اس کے بعد یا وہ خالد جانباز بنتا ہے، سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ بنتا ہے، یا حیدر کرار بنتا ہے. جو میراث ہے ہمارے پاس وہ وہ ان کی روح اور اساس تھا ان کا، جس کی بنیاد پر یہ خالد جانباز تھے اور حیدر کرار تھے. وہ فقر تھا، وہ درویشی تھی، وہ فقیری تھی، وہ ان کی دنیا داری نہیں تھی، وہ ان کی ٹیکنالوجی اور سائنس اور ان کی ایسٹرونومی اور ان کی اکانومی اور ان کی اکانومکس نہیں تھی. وہ ان کی غیرت مومن تھی، فقیر کی غیرت تھی، فقیر کی خودداری تھی. جس کی مثالیں ہم نے کچھ آپ کو دی کہ ہماری تاریخ اسلام اس طرح کی مثال ہے کہ ہم سر کٹوانا قبول کرتے ہیں. ٹیپو سلطان کو جب کہا گیا یہ بات کہ آپ اس کے آگے ہتھیار ڈال دیجئے، آپ بادشاہ، آپ کی جان بچ جائے گی، تو اس شیر دلیر نے کیا جواب دیا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. اس نے شہید ہونا قبول کیا، ہتھیار ڈالنا قبول نہیں کیا. جب ہمارے مسلمان نوجوانوں میں، مسلمان قوم میں، مسلمان نسل میں، اسی لیے ہم اصرار کرتے ہیں بچوں کے اقبال کو پڑھو کہ یہ اقبال آپ کو قرآن اور سنت کی روح سے قریب ترین لے جاتے ہیں، جو اساس ہے ہماری، میراث ہے ہماری. عشق غیور، فقر غیور، عشق حقیقی، مردان خدا، مست خدا شناس کی خودی. انشاءاللہ اس پر ہم اور بات کریں گے. کوئی سوالات ہوں تو بسم اللہ ایک ایک کر کے آپ کرو. بسم اللہ. سر، یہ پہلے کے مسلمان تو اس طرح کے تھے اور ہمارے پاس اس میں انسیڈنٹس بھی ہیں، ایونٹس بھی ہیں جس سے ہم لوگ سیکھتے ہیں، لیکن آج کل جو مسلمان ہیں وہ پھر اس چیز سے دور کیوں ہو گئے؟ بیٹا یہی بات ہے. یہ مسلمان اگر اپنی اس تاریخ سے دور ہوا ہے، مسلمان اگر ایک غلامی کی روش مسلمانوں نے اختیار کی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے جو ہم پہلے بھی آپ سے بات کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ادب ختم ہو گیا. ادب رسول اور عشق رسول کے بغیر کچھ بھی نہیں. یہ جو واقعات ہم نے آپ کو بتائے ہیں،
ان ہر واقعے کے درمیان ایک کامن فیکٹر تو دیکھو کیا ہے، عشق رسول. یہ تڑپ، یہ طلب کہ میں تباہ برباد مجھے کر دیا جائے لیکن اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ ہو. ادب رسول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آواز بلند نہیں کرنی ہے، اپنا سب کو جان مال عزت اور آبرو اللہ کے رسول پہ قربان کرنی ہے. ہم لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے بائی چوائس اپنے آپ کو اسلام قبول نہیں کیا. اب یہاں پہ یہ یاد رکھو میرے بچوں، جب بیعت عقبہ ہو رہی تھی نا، جب مدینے والے مکہ آئے، مکہ سے ہجرت نہیں ہوئی تھی، مدینے میں بھی اسلام نہیں پھیلا تھا، بیعت عقبہ ہو رہی تھی، تو کوئی گروہ مسلمانوں کے آتے تھے، حضور سے بیعت کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ بیعت عقبہ ہو رہی تھی تو اس میں حضرت عباس نے روک دیا مدینے والوں کو کہ تم بیعت تو کر رہے ہو رسول اللہ سے، ذرا ایک تم سوچ لو، بیعت کرنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا سے جنگیں کرنی پڑیں گی، بیوی بچے قربان کرنے پڑیں گے، مال و دولت لٹانا پڑے گا، جان و مال کا نقصان اٹھانا پڑے گا، سوچ لو ذرا. تو ذرا خاموش ہو گئے مدینے والے، کہتے ہیں اس کے بدلے کیا ملے گا؟ اب دیکھیے یہ عقل ہے. جواب ملا جنت. کہتے ہیں ٹھیک ہے، مگر اب ہم سے ایک وعدہ اور فرمائیے. اللہ کے رسول سے ایک وعدہ لیتے ہیں، اور یہ عشق ہے. عقل اور عشق کا یہ فرق ہے. عقل حساب کتاب کرتی ہے، پروفٹ اینڈ لاس دیکھتی ہے، عشق اللہ کے رسول کو طلب کرتا ہے. ہم مسلمان ہیں عقل سے، ابھی وہ عشق کی تڑپ، عشق کی طلب. کہتے ہیں اللہ کے رسول سے ٹھیک ہے جنت کی بشارت آپ نے ہمیں دی لیکن ہم سے ایک وعدہ اور فرمائیے، آپ ہمیں کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہ عشق. اللہ کے رسول نے فرمایا اب ہمیشہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اور پھر یہ آپ نے تاریخ دیکھی کہ یثرب مدینۃ الرسول ہو گیا، آج بھی مدینۃ الرسول ہے. اگر حضور مکہ میں قیام فرما لیتے پھر مدینے کون جاتا؟ لیکن وہ اہل مدینہ کا وہ پیار جو آپ نے وہ حضور سے فرمایا تھا، ہم سے یہ وعدہ لے لیجئے کہ آپ ہمیں کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اور آج تک حضور اہل مدینہ کو پھر چھوڑ کے نہیں گئے. یہ عشق تھا. علم اور عشق کا جو فرق ہے بیٹا ہم تھوڑا سا میں پڑھ کے سنانا چاہیں گے اقبال سے. بڑی خوبصورت نظم ہے اقبال کی، علم اور عشق. یہ سننے والی ہے. ہم سوالات آپ سے اس کی بات لیتے ہیں. علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن. یہ جو عشق کے سارے معاملات ہیں دیوانہ پن ہی لگتے ہیں نا عقل کو. آدم علیہ السلام سے یہ کہو، ابراہیم علیہ السلام سے کہو کہ آگ میں کود جائیے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل محو حیرت ہے، لبے بام ابھی حیران سوچ رہی ہے کیا کرتی ہے. علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن. عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. علم تو صرف اسپیکولیشن ہے، ڈاؤٹ، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اندازے لگا رہا ہے. بندے تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن. اے بندے جو صرف اسپیکولیشن میں، شک میں، ڈاؤٹ پہ پڑے رہتے ہو، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، رزق کہاں سے ملے گا، امریکہ سے پیسے نہیں لیں گے تو کیسے گزارا کریں گے، پاکستان کیسے لڑ سکتا ہے دنیا میں، ہم خلافت اسلامیہ کیسے قائم کریں گے یہاں پر، آج پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا. یہ ساری عقل کی باتیں، تخمین ظن، اسپیکولیشن، ڈاؤٹ، سوچ رہے ہیں، پریشان بیٹھے. ارے بابا کرم کتابی نہ بن، کتابیں پڑھ کے کیلکولیشن نہ کرتے پھرو. عشق سراپا حضور، علم سراپا حجاب. جو عشق ہوتا ہے وہ اللہ کے رازدار، اللہ کے حضور بیٹھا ہوتا ہے. علم کا صرف پردے ہی پردے ہوتے ہیں. علم سوچتا ہی رہتا ہے کیا کرنا ہے، عشق اللہ سے پوچھ کے آ جاتا ہے. علم سدرۃ المنتہا کے پیچھے رہ جاتا ہے جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں. عشق آگے جاتا ہے، اللہ کے حضور جا کے بات کرتا ہے. عشق کی گرمی ہے مارکہ کائنات. پوری کائنات میں جو طوفان برپا ہے وہ عشق کی گرمی سے ہے. علم مقام صفات، عشق تماشا ذات. علم جو ہے وہ صفات کا مقام ہے، عشق جو اللہ کا دیدار کرتا ہے، تماشا ذات ہے. جو جبریل علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچ کے کہتے ہیں رسول اللہ سے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر جلتے ہیں. حضور آگے تشریف لے جاتے ہیں، اس لیے کہ جس مقام پہ حضور آگے تشریف لے کے جاتے ہیں اس کے بعد ان کا صرف اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتا ہے. وہ مقام صفات نہیں ہوتا. جبریل اس صفات کے مقام میں، صفاتی دنیا میں تو گھوم سکتے ہیں. اور معراج بندہ مومن کی عطا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اس کو عطا ہوئی ہے کہ بندہ مومن کو تماشا ذات کی اجازت ہے، اس کو اختیار ہے. عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات. عشق میں ہی سکون ہے، اسی میں ٹھہراؤ بھی ہے، اسی میں زندگی بھی ہے، اسی میں موت بھی ہے. علم ہے پیدا سوال. علم تو صرف سوال پیدا کرتا ہے. عشق ہے پنہا جواب. عشق تمام جواب دیتا ہے. عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین. عشق کے یہ معجزے ہیں کہ فقر و دین کی سلطنتیں اس کو ملتی ہیں. عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین. عشق کے ادنا غلام ہیں یہ بڑے بڑے بادشاہ کیسر و کسرا، یہ تو عشق کی ٹھوکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. عشق مکان و مکین، عشق زمان و زمین. عشق مکان بھی ہے، خود رہنے والا مکین بھی ہے. عشق زمانہ بھی ہے، زمین بھی ہے. عشق سراپا یقین. عشق یقین دلاتا ہے انسان کو، اور یقین فتح باب، اور یقین سے دروازے کھلتے ہیں.
دروازے شک سے نہیں کھلتے. یؤمنون بالغیب سے تو بات شروع ہوتی ہے، لیکن بالآخرت ہم یوقنون کی بات کی جاتی ہے کہ آخر میں صاحب یقین بن جاتے ہیں، یقین آ جاتا ہے. اور یقین کے درجات، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. ایک طرف غیب کا علم ہوتا ہے، یہ علم کے پاس ہے، لیکن غیب کے علم سے آگے جب یقین کے درجات پر آپ جاتے ہیں، جب عین الیقین ہوتا ہے، سنتے ہیں آپ بات، یقین آتا ہے، علم آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اس کیفیات سے گزرتے ہیں، تو یہ حق الیقین ہوتا ہے. تو یہی فرمایا کہ علم سراپا یقین ہوتا ہے، عشق سراپا یقین ہے، اور یقین فتح الباب، اور یقین پر دروازے کھولتا ہے. شرح محبت میں ہے عشرت منزل حرام. محبت کی شرح میں منزل پر پہنچ کے آرام کرنا جائز نہیں ہے. تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ. میں نے گھر بنا کر یہ دیکھا کہ جو اذان دینے والے لوگ ہوتے ہیں، جو مجاہد ہوتے ہیں، جو پوری کائنات فتح کرتے ہیں، جب وہ گھر بنا لیتے ہیں تو ان کے لیے بجلی ہے، ان کے لیے تباہی ہے. وہ گھر بیٹھ کے سکون سے ایک جگہ پہ نہیں ٹھہر سکتے، وہ تو طوفان انگیز ہوتے ہیں، دنیا میں طوفان برپا کرتے ہیں. شورش طوفان حلال، لذت ساحل حرام. عشق کے لیے تو طوفان کی جو شورش ہے، تصادم ہے، وہی حلال ہے. ساحل پر اس کا سکون، ساحل کا اطمینان حرام ہے عشق کے لیے. عشق پر بجلی حلال، عشق پر حاصل حرام. عشق تو بجلی حلال کرتا ہے، اس پہ حاصل حرام ہے. علم ہے ابن الکتاب، علم کتاب کی اولاد ہے، کتاب سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. عشق ہے ام الکتاب، عشق کتابیں لکھتا ہے. میرے بچوں، یہاں پر آج ہم اس حلقہ یارہ کی اس محفل کو روکیں گے کہ یہی عشق ہے، وہ آتش، سوز جگر، جس سے انسان کے وجود میں جو آتش عشق بھڑکتی ہے، وہ انسان کو اپنی منزلیں آسمانوں کی بلندیوں پہ دکھاتی ہے. جو آج تک بندہ مومن لے کر آیا ہے، وہ عشق کی آگ سے لے کر آیا، ایک بیدار خودی سے لے کر آیا، ایک فقر غیور سے لے کر آیا. انشاءاللہ اس پر آپ کے سوال بھی لیں گے، آئندہ اس پر مزید بات بھی کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.